بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر مہتاب اختر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہم وکیل کو ہائر کرنے کے بعد فائر کر سکتے ہیں؟ کیا کسی بھی پروفیشنل کو ہم انگیج کرنے کے بعد ڈس انگیج کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو بھی ہم نوکری پہ رکھنے کے بعد نوکری سے خارج کر سکتے ہیں، فارغ کر سکتے ہیں؟ یہ نوکری ہی ہے ناظرین، کہ اگر آپ کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آپ نے کسی کو ہائر کیا ہے پیسے دے کر، یقیناً پیسے دے کے کریں گے تو آپ کو حق ہوگا، آپ وکالت نامہ پہ سائن کریں گے۔ تو اگر وہ آپ کو چیٹ کر رہا ہے، اگر وہ آپ کو لیگلی چیٹ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیٹ ہو رہی ہے، آپ کو جیتنا ہی پڑے گا، آپ بس جیتنے کے لیے وکیل کو ہائر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیت ہار دونوں وہ آپ کے ایویڈنس پرووائڈ کرنے کے اوپر ہے، لیکن کیا آپ چینج کر سکتے ہیں کسی وقت کسی حالت میں بھی؟ اسی سلسلے میں ہم دونوں بھائی جڑے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ تو بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتشا ذل منتشا، اصل میں جو اٹرنی کے ہائر کرنے کی اور یا ڈاکٹر کے پاس آپ پک کرتے ہیں اپنا پرائمری کیئر فزیشین کون ہو، یا کوئی ریئل اسٹیٹ کی ڈیل آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پک کرتے ہیں، یا کسی نائی کے پاس آپ بال کٹوانے جا رہے ہیں، تو وہ بھی لائسنس ہے یافتہ ہے، اس بغیر لائسنس کے یہاں نائی بال بھی نہیں کاٹ سکتا، وہ دکان بھی نہیں کھول سکتا۔ یا ایون یہ کہ آپ کسی بھی چھوٹے اس کے جس سے آپ سروس بائی کر رہے ہیں، سروس بائی کرتے ہیں، آپ سروس لیتے ہیں۔ اب گروسری اسٹور ایک الگ چیز ہے، مالز الگ ہیں، دوسرے اسٹورز الگ ہیں، وہاں آپ پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں، لیکن سروس جو آپ بائی کرتے ہیں کسی شخص سے یا کسی کارپوریشن سے، کسی ادارے سے بائی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ مجھے یہ خدمت چاہیے اور آپ اس کے پے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے سروس پرووائڈرز ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹی موبائل کی کمپنی سیلفل والے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے یوٹیلیٹی والے ہوں جو آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے، چاہے الیکٹریسٹی جو آ رہی ہے، کوئی بھی سروس لے رہے ہیں آپ، یہاں پہ امریکہ میں ویسٹرن کلچر میں چونکہ قانون ایک تو بنا ہوا ہے اور پھر اس کی پاسداری بھی ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جورسڈکشن جو ہے یہاں پہ، یعنی کہ ادارے سارے مضبوط ہیں، ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے۔ تو آپ جاتے ہیں کورٹ میں کہ میرے ساتھ غلط ہوا، تو کورٹ آپ کی سنتی ہے ود اور وداؤٹ وکیل، اور آپ ثابت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو کورٹ آپ کو انصاف بھی دے دیتا ہے۔ اور یہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز جو ہے نا، سسٹم کو ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس سسٹم سے باہر نہیں جا سکتا، سب قانون کے اندر آ کر قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کیمرہ لگے ہوئے ہیں، ہر کے اوپر کوئی نہ کوئی واچ کر رہا ہے، واچ ڈاگز بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح نا۔ لیکن پھر بھی بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کا سلسلہ نظر آتا ہے آپ کو اسٹریٹس پر، گھروں میں، معاشرے میں۔ تو یہ تو ہے، وہ تو نیکی بدی کا مسئلہ تو چل ہی رہا ہے نا ازل سے اور ابد تک، لیکن زیادہ تر چیزیں آپ کو یہاں الٹی نظر نہیں آتی، سیدھی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے نظام بنایا، سسٹم بنایا، اور رائٹس ہیں آپ کے، آپ کو حقوق دیے ہیں، قانون بنایا ہے، آپ اس کی پابندی کریں تو آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی جتنے پروفیشنلز ہوتے ہیں، چاہے وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، سب کا یہاں لائسنس سٹی اسٹیٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ وہاں پر اینولی کسی کا 2 سال پہ، کسی کا 3 سال پہ لائسنس رینیو بھی ہوتا ہے، پھر ان کو کنٹینیو ایجوکیشن کورسز بھی کرنے پڑتے ہیں، وہ اس سے بھی جانا پڑتا ہے جو ریکوائرمنٹ ہے سٹی اسٹیٹ کی، تو ان کے لائسنس جو ہے وہ رینیو بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ بنا دیا تو اب یہ جاؤ ساری زندگی کے لیے، ہمیں واپس پلٹ کے نہیں آنا، وہ باؤنڈ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پھر رینیو کرانے آئے گا، اور پھر وہ کمپلین اگر آ رہی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا لائسنس رینیو کرنا ہے نہیں کرنا، رینیو کرنے سے پہلے اس کی ایسی کمپلینز آ گئی کہ پھر وہ اس کو جو ہے ہو سکتا ہے لائسنس رینیو ہی نہ کریں، وہ کوئی بڑی کمپلین آ گئی ہے تو سٹی اسٹیٹ جو ہے وہ رائٹ رکھتی ہے نا۔ تو اسی طرح اٹرنیز کا بھی معاملہ ہے کہ اٹرنی کا بھی لائسنس جو ہے وہ اسٹیٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹرز کا دیتی ہے، نرسز کا دیتی ہے، فزیکل تھراپسٹ کا دیتی ہے، نائی کا دیتی ہے، سب کا دیتی ہے، صحیح نا، ریسٹورینٹ کا، ایون سب کا۔ اگر اٹرنی جب آپ ہائر کرنے جا رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، کس مسئلے کے لیے جا رہے ہیں۔ سول میٹر ہے تو آپ سول ظاہر ہے اٹرنی کو جو ڈیل کرتا ہے وہ دیکھیں گے، کرمنل میٹرز کے الگ ہیں، ریئل اسٹیٹ کے الگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو سارے اٹرنیز وہ اسپیسیفکلی اپنی اس میں ایکسپرٹیز میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ کا جو مسئلہ ہے آپ ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ اٹرنی کو ہی ڈھونڈیں گے جب بھی آپ اٹرنی چوز کرنے جائیں. مطلب آپ ایک تو ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ اپنا کورٹ خود بھی کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں, قانون اجازت دیتا ہے, لیکن اگر آپ اٹرنی ہائر کر رہے ہیں تو ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اٹرنی ہائر کرنے جائیں تو یہاں پر تو نیٹ پہ کوئی اٹرنیز کے یا جو کارپوریشنز ہوتے ہیں یا جو اٹرنی کے جو گروپس ہوتے ہیں ان کے آپ کو ویب سائٹ پہ ریویوز مل جاتے ہیں, آپ جائیں نام ڈال کے پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی بہت پاپولر نہیں ہے, کوئی مطلب جسٹ ریسنٹ اٹرنی ہے, آپ کی فیس کم لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو زیادہ ریویوز نہیں مل رہے ہیں, تو پھر آپ سے وہ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ہر اٹرنی. جب آپ سے کانٹریکٹ سائن کرے تو وہ آپ سے پوچھے گا, آپ بتائیں گے یہ مسئلہ ہے, تو آپ جب وہ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو اس میں 3-4 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ سے وہ فیس کیا طے ہو رہی ہے, کن شرائط پہ ہو رہی ہے, ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے, انسٹالمنٹ ہے کہ نہیں, وہ آورلی چارج کر رہا ہے, لم سم چارج کر رہا ہے. اگر لم سم چارج کر رہا ہے تو کوئی کورٹ فیس اس میں ایڈ ہے, بعد میں ایڈ ہو رہا ہے, آپ اس سے پوچھ لیں. از دیر اینی سم تھنگ ایلس, سم ادر چارجز, ہڈن چارجز, یہاں پہ ایک بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کورٹ فیس ہے یا پروبیبلی چارجز کیا ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں. اگر ٹرائل میں جائے گا تو پھر وہ آپ کو بتا دے گا if it goes into trial then I'll charge this much, وہ ایکسٹرا چارج کرے گا. ہر چیز آپ کے کانٹریکٹ میں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ اس میں آپ کا جو ایشو ہے وہ بھی ریزالو کرے گا, ٹھیک ہے نا. ٹائم فریم تو وہ نہیں دے سکتا, ظاہر ہے وہ تو کورٹ کے اینڈ پہ ہوتا ہے آپ کی ہیئرنگ ڈیٹس پر, تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر اس سے بات کریں, آپ انٹرویو لیں, بیسیکلی آپ اس کو ہائر کر رہے ہیں نا اٹرنی کو اپنے کام کے لیے. لیکن ایک جنرل کنسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں ہے اسلم بھائی, کہ آپ لائر کو ہائر نہیں کر رہے ہیں, آپ لائر کے پاس جب آپ ہائر کر لیتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے انداتا ہیں, یہی ہیں بس ہمیں بچا سکتے ہیں. اب وہ آپ کو کنویں میں بھی گھسا دے نا, آپ کا اعتماد ایسا ہوتا ہے, آپ مجبور اتنے ہیں, وہاں کا سسٹم ایسا کرپٹ ہے, اور یہاں کی طرح نہیں ہے نا کہ وہ جواب دہ بھی نہیں ہے کسی کو, ہے نا. اور ان کو پتہ بھی نہیں بیچارے لوگوں کو, عوام کو, یار یہ تو لائر اتنا بڑا نام ہے اس کا, میں یہ جو کر رہا ہے اتنے پیسے لے رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہوگا. ناٹ نیسیسری, وہ دوسری پارٹی کے ساتھ بھی مل سکتا ہے, پیسے کھا کر کے وہ گورنمنٹ کے کسی اس کو اگر انوالو ہے تو اس کو سپورٹ دے دے گا, میڈیا کے پریشر سے, کسی کے بھی پریشر سے وہ بیک آف, آپ ہی کا کیس بن کے تو پریزنٹ کر رہا ہے آپ کو, اور جا کے کورٹ میں آپ کا کیس ہی ان کے حق میں جتا دے گا, اور بولے گا میں تو بڑی کوشش کی. اب آپ بولیں گے آپ تو اس کو انداتا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, یار یہ تو مجھے نکال لے گا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پیچھے کھیل کیا ہو گیا. لیکن چونکہ وہاں کے سسٹم میں یہ آربیٹریشن, یہ لائسنس, یہ نالج اور یہ اورینٹیشن نہیں ہوتی لوگوں کو. یہ ویسٹرن ورلڈ میں لوگوں کو, آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ ویسٹرن ورلڈ میں یہاں آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ ہائر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ آپ ہائر نہیں کر رہے, اس نے آپ کو ہائر کیا ہے. ناک کر کے آنا دروازے, ٹائم لو 1 گھنٹہ, آپ مطلب کلائنٹ بھی بن گئے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں اس کا نوکر ہوں, ہے نا. کسی بڑے وکیل کے آپ آفس میں جا کے بیٹھیں تو آپ ڈر کے ہی بیٹھیں گے, یار میں نے ہائر نہیں کیا, مطلب میں اس کا محتاج ہوں, ہائر کر کے بھی میں محتاج ہوں. اور چونکہ یہ انداتا ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی امید کی کرن ہی نظر نہیں آ رہی. اب وہ الٹا کرے, سیدھا کرے, کالا کرے, سفید کرے, یہاں سسٹم ڈفرینٹ ہے. اگر اس نے غلط کیا, ایک تو آپ کو نالج پوری ہونی چاہیے, آپ گوگل کر سکتے ہیں, ریویوز پڑھیں, اس سے بات کریں, جو وہ کہہ رہا ہے وہ ڈاکومنٹ کر رہا ہے, اور جو اس نے ڈاکومنٹ کر دیا, کانٹریکٹ وہاں بھی بنتا ہے, کانٹریکٹ یہاں بھی بنتا ہے, لیکن وہاں کا کانٹریکٹ آپ اس پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے. آپ جائیں گے کہاں, کس سسٹم میں جائیں گے, وہیں کے سسٹم میں جائیں گے نا. وہ اتنا بڑا اٹرنی ہے تو اس کے اثر رسوخ آپ سے زیادہ ہی ہوں گے. آپ اس کو چیت نہیں کر سکتے ہیں اگر اس نے غلط بھی کیا, لیکن اس کو آپ گھسیٹ نہیں سکتے, آربیٹریشن میں نہیں لے جا سکتے, کیونکہ آپ وہاں کا نظام ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ ہائر کر رہے ہیں اٹرنی کو, تو آپ یہاں پہ وہ جو بھی لائسنس یافتہ لوگ جو سروسز دے رہے ہیں وہ ہوک اپ ہیں اسٹیٹ اور فیڈرل لاز سے, سٹیز کے, ان کے لائسنس رینیو ہوتا ہے ان سے, اور وہ جو ان کو پتہ ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی کمپلین آ گئی تو میرا لائسنس لوز ہو سکتا ہے. جتنے سروس پرووائڈرس ہیں, چاہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو جو آپ کو گھر دلا رہا ہے, چاہے اٹرنی ہو, ایک ورڈ ہوتا ہے کہ یہ ایک فوڈیشری ڈیوٹی جو ہے نا, فوڈیشری ڈیوٹی, یہ اس کے پابند ہیں. فوڈیشری ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ لائل ہے اپنے کلائنٹ سے. ایک بیسک پرنسپل ہے جو بھی قانون بنا ہوا ہے کہ جس لیے وہ مجھے ہائر کر رہے ہیں, چاہے ڈاکٹر ہو چاہے کوئی بھی, مجھے یہ سروس منیمم تو اس کو پرووائڈ کرنی ہے, اس میں مجھے چیٹنگ نہیں کرنی ہے.
اس میں مجھے انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کا لائسنس بھی ہے اور ان پہ واچ بھی ہے. تو دس از کالڈ فوڈیشری ڈیوٹی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مسٹ ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے، اور اگر نہیں دیا تو ہی کین لوز ہز لائسنس. اب میں نے یہاں پر ایک مسئلے میں نے ایک اٹرنی صاحب کو ہائر کیا، صحیح ہے، یہاں کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے اٹرنیز دیکھے، جو سمجھ میں آیا ہائر کر لیا. اب انہوں نے جب کانٹریکٹ بنایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آورلی بیسس پہ تھا وہ کانٹریکٹ. ایک تو لمسم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اٹرنی نے کیس دیکھ لیا اور اس نے ایک ڈالر اماؤنٹ طے کر کے آپ سے انسٹالمنٹ کر لیا، یا شروع میں لے لیا یا آخر میں لے لیا یا جو بھی. ایک ہوتا ہے آورلی بیسس پہ. اب آورلی بیسس کا یہ ہوتا ہے کہ میں $300 پر آور چارج کروں گا. اب آپ نے بولا ٹھیک ہے یار، آپ نے کانٹریکٹ، آپ کو کیا پتا آورلی بیسس کیا ہے، اس نے تو وہ تو پریکٹس میں اس نے دے دیا آپ کو لکھ کے، آپ نے سائن بھی کر دیا. اب آپ گئے، آپ نے جس دن میٹنگ کر رہے ہیں، پتہ چلا اٹرنی کے ساتھ جا کے آپ نے 15 منٹ کی میٹنگ کی، وہ اس 15 منٹ کو اس نے آدھا گھنٹہ کر دیا، 35 منٹ ہوئی اس نے 1 آور کر دیا. قلم اس کے ہاتھ میں، آپ اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کے پاس بل آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں یار میں اس کے پاس کل ملا جلا کے مشکل سے 4 گھنٹے تو بیٹھا ہوں پچھلے 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں، اور اس نے مجھے جو ہے وہ 15 منٹ کے لیے 10 دفعہ بلایا ہوگا یا 6 دفعہ بلایا ہے. اس نے 8 گھنٹے کا چارج کر دیا، اور یہ چارج اور وہ چارج. اب آپ کی کانٹریکٹ سے ہٹ کے ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں نا، گھڑی تو ہے نہیں، واچ تو آپ نے نہیں کیا، اس نے لمسم کر لیا، اس نے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی. آورلی میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں کر سکتے. 35 منٹ کا مطلب گھنٹہ، 20 منٹ کا مطلب آدھا گھنٹہ، 15 منٹ کا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، اب 10 منٹ بھی ہے تو آدھا گھنٹہ. اب وہ کرتے کرتے کتنی دفعہ آپ گئے، وہ اتنا لمشم بل بن گیا. بل بنا دیا، ٹھیک ہے، مجھے بھیج دیا. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یار یہ تم نے اتنا بل دے دیا، ظاہر ہے ہو رہا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا ایڈریس اور اس پہ بل بنا کے بھیج دیا مجھے. میں آپ کو لٹرل صحیح واقعہ بتا رہا ہوں. وہ اٹرنی جب بل بنا کے بھیجا تو میں نے اس کو پے نہیں کیا، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا یار یہ کیا، اور اس کو میں پیسے دے بھی چکا تھا، $2000 کی بات ہوئی تھی، میں دے چکا تھا. میں نے کہا یار یہ بل بنا. اس نے کیا کیا، اٹرنی نے میرے کریڈٹ پہ ڈال دیا کہ یار اس کو میں نے کیونکہ آپ ابیوز ہو جاتے ہو نا جب آپ کو چیزیں پتہ نہیں ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، اور آپ کریڈٹ تو لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، ڈل گیا. اچھا پھر بعد میں مجھے پتہ چلا لیٹر آن، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا یار یہ تو، پھر میں نے وہی کام کیا، میں نے اٹارنی جنرل کو لیٹر لکھا. اٹارنی جنرل جو ہے وہ ظاہر ہے سسٹم سے کنیکٹڈ ہے، میں نے اس کی ساری چیزیں لکھی اس میں ود پروف، اس کے ایگریمنٹ کے ساتھ، کانٹریکٹ کے ساتھ. اور میں نے کہا یہ تو میرے کیس میں اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، اور یہ $8000 کا بل بھیج دیا اس نے، ہی از ٹرائنگ ٹو اسکرو می اپ، ساری چیزوں کے ساتھ. اور یقین مانے اٹارنی جنرل نے اس کا کہاں سے کان پکڑا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے جب سمجھ میں آیا جب اس کے بل آنا بند ہو گئے، بل نہیں آنے آئے، اس کے بعد اس نے کلیم ہی نہیں کیا، ڈیمانڈ ہی نہیں کی، فون بھی نہیں کیا اس نے، اور میرے کریڈٹ سے چیز ریموو ہو گئی. دیکھیں میں نے کیا کیا، اور وہ میرا سارا کام خود ہی صحیح. کیا پاکستان میں ہوتا میں یہ کر سکتا تھا؟ لوگوں کو نالج ہی نہیں ہوتی اسلم بھائی اس چیز کی، اور لوگ جو ہے وہ اپنے ہی اٹرنی کر کے اور اپنے ہی کیس وہ خراب کر رہے ہیں، دوسری پارٹی سے مل گیا. اٹس ویری کامن. آپ کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے آپ؟ تو اس سسٹم میں کم از کم آپ کو نالج ہو کہ ہاں آپ کو کوئی اسکرو اپ کر رہا ہے، آپ کو کامن سینس تو ہو نا، کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اپنے جو ہے ڈاکٹر ہے اوور بلنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میڈیکل آفس یا ریئل اسٹیٹ مارگیج والا آپ سے اوور چارج کر رہا ہے، صحیح نا، آپ کو پتا تو ہونا چاہیے نا. تو یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں، یہ جو انفارمیٹیو، تو ان سب چیزوں سے آپ کی بھلائی کے لیے ہی ہم بتاتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اسلم بھائی یا دوسرے پروفیشنل، تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں کہاں کہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں، تاکہ ان سے آپ بچ سکیں. ہمارا تو جو ان کا جو نقصان وقت لگانا تھا ہم نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا، جو سیکھنا تھا سیکھا. لیکن اب ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں پروفیشنل لوگوں کے بجائے اس کے کہ خود مشاہدہ کریں جا کر کہ ہاں لیٹ می چیک اٹ آؤٹ، تو پھر اس میں آپ کا نقصان ہوگا. یہ چیزیں یہ 1-2 دن میں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. اسلم بھائی امریکہ میں آنے کے بعد مجھے 10 سال 15 سال میں چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہیں. میں لٹرلی آپ کو بتاؤں کہ جو اتنی چیزوں سے آئی ہیو بین گون تھرو، ٹھیک ہے نا، تو پھر میری سمجھ میں آیا. اور آپ نے زندگی لگائی ہے کوٹوں میں اور پھر دین میں، تو یقیناً آپ نے پڑھا ہے سیکھا ہے، تو پھر آپ شیئر کر رہے ہیں نا چیزیں. تو یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کے بھی عمل کو اور میرے بھی وقت کو اور عمل کو، اور اسے ہم سب کے لیے جو ہے وہ، اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں
آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ایسے کچھ کام کریں. آپ لوگوں کے اندر بھی، سب کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہوں گی، کچھ تجربات ہوں گے. تو ٹھیک ہے، آپ چینل پہ نہ کریں، آپ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں شیئر کریں. یہ حقوق العباد ہے. آپ اللہ کی کسی بندے کی مدد کرتے ہیں تو آپ یقین نہیں جانتے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کہاں چلا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی بے انتہا مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیں دین کی کتابوں میں، قرآن میں، آپ کو سب مل جائے گا. تو جزاک اللہ اسلم بھائی. یہ یہاں تک تھا اٹرنی کے ریفرنس سے بات. ناظرین، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، یہ دنیا مکافات عمل ہے. تو اچھا کرنے کا مطلب دو قسم کی اچھائی ہوتی ہے ناظرین. ایک اچھائی حماقت کے ساتھ، ایک اچھائی علم، تدبر، دعاؤں کے ساتھ. جیسے کوئی شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے سمجھا یار ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا لیا، پتہ لگا پیچھے پولیس آئی ہوئی ہے. کیا ہوگا ناظرین؟ آپ بھی اس کے ساتھ سہولت کار کے طور پر دھرے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. لہذا اچھائی کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا. علم کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی بڑی کتابوں کا وہ آتھر ہو ناظرین، قلمکار ہو، نہیں. علم کا مطلب جو اس کے معاملات زندگی ہے، چل رہے ہیں، اس سے وہ باخبر رہے. یہ ہے بنیادی علم، اور ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. اسی لیے ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی چینلز پرموٹ ہو. اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو آپ شیئر کریں تاکہ علم پھیلانے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سبسکرائب اینڈ شیئر، اور سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.